یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ دو چیزیں کتاب کے لیے ہیں، ایک کتاب کو یعنی شریعت کو مضبوطی سے تھامنا بقوت، اور کیا کرنا کہ اس کو یاد بھی رکھنا۔ اور یہ جو کانٹریکٹ اللہ نے ان سے کیا تھا، جو پرومس انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں تھا کہ ٹھنڈے میٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طور کے پہاڑ کو ایسے چھتری بنا کے کھڑا کر دیا تھا، گویا کہ بس ابھی ان کے سروں پہ گرا جاتا تھا، اور ایسے خوف کے عالم پہ اس طرح سے اللہ کا جلال دیکھتے ہوئے ہیبت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ اب جیسے تم کتاب کو تھام رہے ہو، مشکل کے وقت میں جو دل سے اللہ نکلتا ہے نا، اس طرح کی کیفیت آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پورے ایک سنیریو بلڈ کیا، طور کو ان پہ ہینگ کر دیا یا بالکل اباؤٹ ٹو ہینگ کر دیا، اور پھر ان سے کہا کہ کتاب کو کیسے تھامنا، تو مضبوطی سے تھامنا۔ دنیا چھوٹے تو چھوٹے، رب کی کتاب تمہارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، کیونکہ اس کتاب میں تمہاری ہدایت ہے، تمہارے جینے کے رنگ ڈھنگ اس میں ہے۔ اس کے خلاف جیو گے تو جیو گے نہیں، جیے بھی تو مومن اور انسانوں جیسے نہیں جیو گے، کل انعام جانوروں جیسی زندگی ہوگی اگر قرآن سے الگ زندگی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کتاب کے لیے دو چیزیں کی، ان کے لیے ان کی توریت کے لیے شریعت کے احکامات تھے، اور ہمارے لیے آج ہماری یہ کتاب موجود ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، اور یہ مضبوطی ہاتھوں کی مضبوطی نہیں کہ بس آپ نے ٹائٹ سے قرآن پکڑ لیا، نہیں، بہت سختی کے ساتھ، بہت کانشیس لیول پہ آ کے آپ نے اس کے احکامات پہ گرپ کر لیا، اور جو اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جاتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تو تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کے چھوڑا۔ یہ سبت کا قانون بیسیکلی سورہ بقرہ میں ایک ذکر ہے، آگے پورے قرآن میں ایک تفصیل آتی جائے گی بنی اسرائیل کی۔ کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ بیسیکلی سبت کا قانون کیا تھا تھوڑا سا بتا دوں، ورنہ ایک ڈرائی رہے گا آپ کے لیے یہ والا پورشن۔ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کی عبادت کا دن تھا، اس میں ان کو معاش اڈاپٹ کرنے کا، یعنی اپنی کھلائی پلائی، اپنے پیٹ پوجا کا جو ہے نا حکم نہیں تھا۔ اللہ ان کی ایک آزمائش تھی، بس یوں سمجھ لیجئے۔ اور یہ کیا کرتے تھے، کوسٹل ایریا میں رہتے تھے، سمندری علاقہ تھا ان کا، وہاں یہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنا ان کا پروفیشن تھا۔ اب اللہ کیا کرتے تھے، کہا تھا جی سبت میں کے دن نہ آپ نے صرف عبادت کرنی، خالص ہے، خود کو اللہ کے لیے مصروف کرنا ہے، دنیاوی امور سے خود کو قطع تعلق کر لینا ہے، اور آزمائش کے طور پہ سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ اوپر نظر آتی تھیں۔ اللہ چاہتے تھے نا ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کرے، آیا لاٹ کتنے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسا تو نہیں کیا کہ کھلے عام ہفتے کے دن عبادت نہیں کی، مچھلیاں پکڑ لیں، انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا جو آج کی امت بھی کر رہی ہے۔ نمازوں سے جو چیز نہیں کر پاتی وہ مزار پہ چادر چڑھانے سے لگتا ہے کہ وہ رتبہ پالیں گے۔ برائے مہربانی دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، سجدوں میں چوریاں کر کے دنیا جہاں کی سنت اور بدعات کو جاری کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے کیا کیا کہ سیٹرڈے کی جگہ فرائیڈے نائٹ کو اپنے سی شور ایریا میں جاتے اور سمندر کے کناروں پہ جو نا گڑھے کر لیتے اور جال بچھا دیتے، اور کہتے کہ جو مچھلیاں بڑی بڑی آئیں گی وہ ان گڑھوں میں گر جائیں گی اور ہم سیٹرڈے کو عبادت سے فارغ ہو کے آ کے پکڑ لیں گے۔ اسلام میں ہیلہ بازی بھی منع ہے، اور انہوں نے ہیلا کیا، انکار رد نہیں کیا، انہوں نے بہانہ تلاش کیا، شارٹ کٹ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، ان کی فزیکل اپیئرنس چینج کر دی اور ان کے چہرے بندروں جیسے کر دیے۔ آپ یہاں یہ سمجھ لیں کہ ایک قانون توڑا
اللہ کی شریعت کے خلاف ہیلا بازی کی تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور جب یہ گناہ ہو رہا تھا تو پوری بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو یہ قانون توڑ رہے تھے، سب کا قانون۔ ایک وہ لوگ تھے جو خاموشی سے ان کو دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے شکر ہے ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ تیسرا حصہ وہ تھا اس قوم کا جو خود بھی قانون نہیں توڑ رہی تھی اور توڑنے والوں کو تنبیہ بھی کر رہی تھی۔ اللہ نے صرف اس گروپ کے اوپر اپنا فضل کیا جس نے خاموش ہو کے گناہ کا ساتھ نہیں دیا، آنکھوں کے ساتھ وٹنس نہیں کیا گناہ کو، کسی درجے پہ گناہ کے خلاف آواز اٹھائی ضرور۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔ مذاق کرنا، انبیاء رسول کا بے وجہ ٹھٹے بازیاں کرنا اور شریعت کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو ہنسی مذاق میں لینا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاہلوں کی سی باتیں ہیں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ گائے کیسی مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہہ دیا۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہوں جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے، اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہاں گائیں اور گائیں بھی کون سی سنہری گائیں، گائیں بھی کون سی جن سے خدمت نہیں لی جاتی، گائیں بھی کون سی جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچیا ہے بلکہ جوان بالکل اوسط عمر کی گائیں ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ بچھڑے کی پوجا کی، گاؤں ماتا کا جو کانسیپٹ ہے یہ انڈیا میں خالی آج نہیں ہے، اس کی جو ریت ہے وہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ فرعون کے چونکہ غلام تھے تو جو آقا کا انداز تھا وہ ان کے اندر بھی آ گیا تھا، ایک مرغوبیت جو فرعون اس کے آقا میں تھی وہی اٹریکشن آف گائیں ان کے اندر بھی موجود تھی، تو کہیں دل میں ان کے بچڑے کی ایک محبت سے قائم تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ ان کی اس محبت کو جو وہ بچھڑے کو دے رہے ہیں اس کو ختم کروا دیا جائے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ گائے ذبح کریں۔ عادت تو بہت تھی اس امت کو سوال کرنے کی، کرنا دھرنا کچھ نہیں، سوال لمبے چوڑے، اور ذرا اس بات پہ رک کے سوچیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ جو حکم اللہ کا ہے اس کو منوان تسلیم کرنا، بے فضول سوالات، مدرس کو ستانے کے لیے صرف سوالات، ہیلے بازی کے لیے سوالات۔ تو انہوں نے کیا کیا، بہت سارے سوالات کیے اور ہوا یہ کہ ان کا سوال پوچھنا بار بار این اس گائے پر لے گیا جواب جس کو یہ اپنی ماتا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سورس آف اٹریکشن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ والی قربان کرو، تو انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، اب تو بالکل بات ہماری سنہری گائے کی آ گئی اور حکم بھی موسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہی پڑے گا۔ بیسکلی گائے کو ذبح کرنے کی ضرورت اس بیس پہ پڑی کہ بنی اسرائیل کی 2 قبیلوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا، اس میں سے ایک قبیلے کے آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا۔ اب قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گائیں ذبح کرو۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ اس گائے کا ایک حصہ اٹھاؤ اور میت جو مقتول ہے اس کے اوپر مارو، یہ اٹھے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس ایک واقعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے کام لینا چاہتے تھے۔ ایک تو کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ گائیں کچھ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ دوسرا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کا عقیدے بالآخرہ جو تھا نا، آخرت پر یقین، موت کے بعد اٹھائے جانے کا یقین ان کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا تھا کہ بعد از حیات کچھ بھی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد اور کوئی دنیا نہیں، انسان دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو یہ انسان جیسے ابھی تمہارے سامنے اٹھا ہے ایسے ہی دوبارہ بھی اٹھیں گے، سارے انسان اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے
ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے۔ میت کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے دیکھنا یا اپنے سامنے کسی انسان کو مرتے دیکھنا۔ آج کیا ہو گیا، قبرستان میں قبر بھی کھودی جا رہی ہے اور لوگ سیل فون بھی یوز کریں۔ قبرستان سے آئے ہوں پھر وہی دنیا، گویا جس نے مرنا تھا صرف وہ مر کے چلا گیا۔ حقیقتاً مردہ خانے میں، میتوں کے گھر میں بھی لوگ دنیا کی انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ دل کی سختی نہیں ہے تو کیا، قبرستان کے سامنے رہتے ہیں گھر بنا کے، ایسے سمجھتے ہیں کہ کبھی اس گھر کے اس پار انہوں نے جانا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل سخت ہو گئے، اور کیسے سخت ہو گئے؟ پتھروں کے جیسے، کل حجارہ، بلکہ کیا، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں؟ مطلب پتھروں میں بھی کچھ نرمی ہے۔ انسان کے دل ثم قست قلوبکم، اور سخت ہو گئے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کے، خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی تاکہ تمہارے رب کی طرف پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ علماء توریت کے پاس ساری حقیقتیں موجود تھیں رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی، لیکن یہ لوگوں سے چھپاتے تھے، اور جو نو مسلم تھے صحابہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان تک حق نہیں پہنچا تو ان کو جا کے کنونس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوا رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ یہ جانے بوجھے لوگ ہیں، یہ اپنی حسد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں، اور جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ دین کو روٹی کمانے کا، پیٹ چلانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ بڑے ڈھٹائی سے کہتے ہیں بنی اسرائیل، کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور اگر چھو بھی لیا تو وہ جو ہم نے 40 دن بچھڑا پوج لیا تھا نا، بس اس کی پاداش میں اگر جلے تو جلے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہی کانسیپٹ آج امت محمدی پہ بھی ہے۔ آپ فلاں زادے ہو، آپ فلاں کی نسبت والے ہو، آپ فلاں کی گدی سے جڑ گئے، بس آپ پہ جہنم حرام۔ آپ نے رمضان کی سب سے پہلے کسی کو مبارک دے دی، آپ پر جہنم حرام۔ آپ نے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، آپ نے یہ چڑھاوا دے دیا، آپ نے یہ کر لیا، آپ پر جہنم حرام۔ خدا کے لیے خود پر جہنم حرام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر جہنم حرام ہو جائے تو ہر اس عمل کو بھی اپنے اوپر حرام کرنا ہوگا جو جہنم جانے کا ذریعہ بنائے۔ یہ ہوتے ہیں خود ساختہ عقائد، اور وہ انسان کو ایسے دیوانہ اور باولا کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، جو بھی، کوئی کاسٹ سسٹم کچھ بھی ویلیو نہیں رکھے گی۔ اللہ کے نبی نے قبر کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ عائشہ خود بھی سن لو، میری پھپھو زینب کو بھی بتا دو، میری لخت جگر فاطمہ کو بھی بتا دو کہ میں کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ میں پل صراط پر، میں اعمال نامے تولے جانے وقت، میں اعمال نامے بانٹے جانے وقت کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ تو کہاں سے ہم نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ اگر ہم سید زادے ہیں اور ہم سید زادیاں ہیں تو کچھ بھی ہمارا لائف اسٹائل ہو؟ کیوں آج کیا سید زادے ہوتے ہوئے لوگ ٹی وی کمرشلز کا حصہ نہیں بن گئے؟ سوشل میڈیا کی رونقیں نہیں بن گئے؟
ماڈلز اور کس قسم کے بے حیائی والے کام نہیں ہو رہے. کسی کو کسی کا کاسٹ سسٹم نہیں بچائے گا. اس قبر کے بارے میں اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، یا نہ حسب کام آئے گا نہ نسب. یہ تم سے اعمال پوچھے گی، تمہارے باپ دادا کا اسٹیٹس نہیں پوچھے گی. اور کیا کیا جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی یہ نہیں کہ گناہ ہوا تو توبہ کی، بلکہ گناہ کو ایز اے لائف اسٹائل اڈاپٹ کر لیا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ گانا گایا سنگر بن گیا، ماڈلنگ ایک دفعہ بے حجاب ہوئی نہیں، وہ تو ماڈل ہی بن گئی. اسی طرح سے ہر وہ گناہ جو آپ نے اور میں نے نہ صرف یہ کہ کیا، بلکہ اس گناہ کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لیا، وہ دوزخی ہے. گناہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بنی آدم، ہر آدم کی اولاد گناہ گار ہے، سوائے ان کے جو گناہ گار توبہ کر لیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، تو گناہ ہو جانا از ناٹ اے بگ تھنگ. گناہ کو ایز اے لائف اسٹائل اڈاپٹ کر لینا تو اللہ نے فرمایا وہ دوزخی ہیں. اور چونکہ وہ گناہ ہمیشہ کرتے تھے تو دوزخ میں بھی کیا رہیں گے، وہ ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ اس کی ذات میں شریک کرنا اور نہ اس کی صفات میں شرک کرنا. سب سے پہلے قرآن میں اللہ اپنے حق کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد اللہ انسانوں میں سے جس رشتے کو سب سے پہلے بیان کرتا ہے وہ ماں باپ کا. اللہ کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ سنسیئر ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں. بس اللہ ہمیں اس چیز کا یقین دلا دے. بے لوث محبت جسے کہتے ہیں نا، بے غرض محبت، جو صرف اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہ سکتے ہیں، وہ سوا ماں باپ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور بس یہی والا رشتہ آج یہود و نصارہ چاہتے ہیں ہم سے دور کر دے اولڈ ایج ہاؤسز بنا کے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس گھر میں برکت ہے جس گھر میں اس کے بوڑھے موجود ہیں. ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. سب سے پہلے تمہاری خوش اخلاقی کے حقدار کون ہیں؟ تمہارے ماں باپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے جب انسان اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لیتا ہے. ماں باپ کے ساتھ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کا، آپ کے قرابت داروں کا، یتیموں کا، اور پھر مسکینوں کا، کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا. سب سے پہلے کون؟ ماں باپ. اس کے بعد کون؟ رشتہ دار. اس کے بعد کون؟ یتیم، کمزور طبقہ. اس کے بعد کون؟ مسکین. اور ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا. مسلمانوں سے نہیں، صرف متقیوں سے نہیں، ہم مسلک لوگوں سے نہیں، ہم فرقہ لوگوں سے نہیں، کل انسانیت کے ساتھ کیا کرنا؟ وقولوا للناس حسنا، اچھی بات، بھلی بات کہنا. نماز قائم کرنا. اب ذکر آیا نماز کا. لوگ پہلے محراب سجا لیتے ہیں لیکن آگ نکالتے، انگارے نکالتے زبان سے. ان سارے احکامات کے بعد اللہ نے کہا نماز. نماز تمہارے اخلاق کو مزید بیوٹیفائی کر دے گی. اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی ہو کہ تم اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا سرے سے تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. اہل یہود کے ساتھ کچھ پرومسز تھے اللہ کے، اور کیا تھے وہ وصیت، وہ پرومسز کہ دیکھو آپس میں لڑو گے نہیں، دیکھو ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، اور اگر تمہارا کوئی بھائی کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا تو فنڈنگ کر کے اس کو اس مشکل سے نکال لو گے. قتل نہیں کرو گے، جلا وطن نہیں کرو گے. اگر کسی نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو تم کیا کرو گے؟ فنڈنگ کر کے، چندہ جمع کر کے ان کو ان کی قید سے باہر لے آؤ گے. انہوں نے کیا کیا؟ 3 میں سے 2 احکام کو خلاف جیے اور ایک احکام کے لیے بڑی محنت کی. وہ کیا کیا؟ پہلے تو آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرنا شروع کیے، پھر کیا کہ ایک دوسرے کو جلا وطن کیا، پھر نیک دکھنے کے لیے کہ ہائے ہم اپنے بھائیوں کی کتنی فکر کرتے، فنڈ ریزنگ شروع کر دی.
چندہ گیری شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو تو تم نے مان لیا اور کچھ سے تم نے کفر ہی کر بیٹھے. آج مومن نے، آج کے مسلمان نے، آج کے امتی نے بھی کیا کیا، قرآن کا بعض حصہ لے لیا جہاں اپنے آپ کی ڈیفینڈ کی باتیں آ رہی ہیں. مرد کو بس انہی آیات سے کنسرن ہے جس میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، جس میں حوروں کا ذکر ہے، جس میں علیہم درجاتن ایک درجہ اوپر کا ذکر ہے، جس میں قوام کا ذکر ہے، جس میں مارو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ بیوی کو مارو بھی، تو وہ ڈائریکٹ اسی والی آیت سے ان کو کنسرن ہے. ٹھیک ہے. اور ان والی آیات کا کیا کہنا ہے کہ اللہ نے عورت سے پہلے مرد کو نگاہ کے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ دل لگی کے ساتھ رہو، معروف طریقے کے ساتھ زندگی گزارو، مہر ادا کرو، طلاق دیتے ہوئے کچھ بھلی بات کہہ کر، کچھ لے دے کر رخصت کرو. ان والی آیات کو کون یاد رکھے گا؟ مطلب اپنی غرض کے خاطر جو انڈیلنا تھا، دین کو لیا بھی تو کیسے پرزا پرزا کر کے لے لیا. عورت نے اپنے لیے وہ حقوق وراثت والی آیات لے لی. عورت نے اپنے لیے جس آیت میں لگا کہ اللہ اس کا وکیل بن کے کھڑا ہوا ہے، اس کو فیور مل رہی ہے شریعت کی، اس نے وہ والی آیات لے لی. اور عورت نے بھی وہ والی آیات اگنور کر دیں جو اس کی نفس کے تھوڑے خلاف چلی جا رہی. اسی طرح سے ماں باپ نے بھی لے لی، بچوں نے بھی. گویا ہر ایک نے دین کی فنکشنل کو، دین کی فنکشننگ مشینری کو پرزے پرزے کر دیا. تبھی آج دیکھیں گے کہ مسلمان تو بہت ہیں لیکن مغلوب ہیں. انہوں نے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کے نعرے کو رد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا. فرقے بازی، گروہ بندیاں، ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانا. واحد انگریز اور یہود و نصارہ ہیں جو مسلمان کو ایک مانتے ہیں. یہ مسلمان ہی ہیں جو اپنے اندر ایک دوسرے کو کافر مانتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں جو اس طرح سے پارشل اطاعت کرے گا، جزوی اطاعت کرے گا، کچھ حصہ کتاب کا لے گا اور کچھ سے تو قطعی انکار کر دے گا، اللہ کہہ رہے ہیں اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جائیں. اور آج مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ غالب ہیں؟ احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں؟ نہیں، پستی میں چلے گئے ہیں. انسلٹ ہو گئی ہے. داڑیاں پکڑ کے جو ہے نا بورڈنگ ایریا سے کھینچ لیا جاتا ہے. ٹیررسٹ کا اسٹیمپ لگا دیا گیا مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو پرزا کیا. تو اللہ نے اس دنیا میں ان کو ذلیل اور خوار اور پستی کا مزہ چکھا دیا. اور آخرت میں کیا ہے؟ اور آخرت میں تو شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. واحد یہ مقام ہے جہاں کسی عورت کا قرآن میں نام لیا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، تو ان کی نسبت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے لی گئی ہے. عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجی اور روح پاک یعنی جبریل امین سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو تو قتل ہی کر ڈالا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بالکل ہم حق پر ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، درس نہ دو، ہمیں پتہ کیا ہے. اس طرح کا طریقہ تھا بنی اسرائیل کا. اور کیوں نہیں مانتے تھے انبیاء رسول کو؟ کیونکہ جس کی طرف وہ دعوت دیتے تھے وہ کام نفس پہ بہت بھاری تھا. تو اب نفس کے خلاف تو نہیں جاتے تھے. تو بنی اسرائیل کی اعلانیہ بدماشیوں میں سے یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل تک کر دیا. ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے. اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ انبیاء قتل کیے جا سکتے، رسول قتل نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، رسول انبیاء سے اوپر ہوتے ہیں. ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. رسولوں کو پراپر ایک شریعت دی جاتی ہے، ایک کتاب دی جاتی ہے، اور خاص بات ہے کہ رسول طبعی موت دنیا سے جاتے ہیں. انبیاء جو ہیں وہ رسول کی شریعت کے نفاذ کے لیے بھیجے جاتے ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، یعنی اس قرآن کے ساتھ. باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی
دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر! کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ کیا تھا؟ پہلے تو خود کفار سے کہتے تھے رکو، آنے دو وہ آخری نبی، دیکھنا پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن کیا میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ وہ بنی اسماعیل سے آ گیا، ان کی لڑی میں سے نہیں آیا، تو بجائے اس کے کہ اس کی نصرت کرتے، اس کی تائید کرتے، اس کی مائیت میں حمیت میں کھڑے ہوتے، حسد کی بنا پہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ احکام توریت سے کوئی الگ قرآن نہیں تھا۔ جیسے توریت میں شراب حرام تھی، زنا حرام تھا، ویسے ہی شریعت محمدی میں بھی حرام تھا۔ جیسے توریت میں شرک حرام تھا، قطعی انکار تھا شرک کا، ایک اللہ کا ذکر تھا، ویسے ہی تو ذکر تھا قرآن مجید میں، لیکن صرف انکار کیوں؟ ہماری فیملی میں سے نہیں تھا۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اللہ کیسے ان کے سوالات کے بھرپور جوابات دے رہے ہیں۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کے ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا، سنا سب کچھ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں دین کیا ہے، لیکن کرنا وہ ہے جو ہماری مرضی ہے۔ اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا، نکل ہی نہیں پا رہے تھے اس کی محبت سے باہر۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تو تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یعنی تقاضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حالوں سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ ان میں سے ایک حتیٰ کہ اس معاملے میں یہ مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر برحل اس عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کیا یقین تھا کہ جنت بنی اسرائیل کے لیے ہے، اللہ کے لاڈلے ہیں ہی بنی اسرائیل، جہنم تو یہ کبھی جائیں گے نہیں۔ تو کیا خوبصورت ان کے جو ہے نا امانیوں کا، ان کی وشفل تھنکنگ کا اللہ نے توڑ کا، اچھا جنت تمہارے لیے تو پھر مرتے کیوں نہیں ہو؟ مرنا چاہو نا، کرائے کے گھر سے آخرت کا گھر جنت تمہیں ملے، اس بدنما دنیا سے تمہاری جان چھوٹ جائے تو بہتر ہے کہ تم موت مانگو۔ تو اللہ کہہ رہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم مریں، اور پتہ ہے نا کیوں نہ مریں، کیونکہ آگے جو شامت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں یہ بھی کہہ دیا کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے کی چاہت یہود میں ہے، اور آج اینٹی ایجنگ کریم کسی طرح سے زندگی کو پرولونگ کرنے کے سارے جو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں اس کی میجورٹی جیوز کر رہے ہیں۔ جینے کا حریص، بس زندگی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں جبکہ لمبی زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ جبریل علیہ السلام سے ان کو عداوت کس بنا پر تھی؟ کہتے تھے یہ جو وحی جبریل نے بنی اسرائیل پہ لانی تھی، یہ جبریل کا کیا دھرا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے وہ بنی اسماعیل پہ ڈال دی، اور اللہ نے کہا کہ تم جبریل کے دشمن بنتے ہو تو دیکھ لو
کہ اللہ ان ساروں کا دشمن ہے جو جبریل اور میکائیل اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اس سے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی